السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم مل کر پارہ نمبر 30 کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ اس پارے میں آپ کو بہت ساری مختصر صورتیں ملتی ہیں، اور ہر صورت کا اگر آپ خلاصہ سمجھیں تو یہ ہے کہ ہم اتنی ساری نعمتوں کو پا کر کیا ہمارا رد عمل ہے، کیا ہم آخرت کے لیے پریپیئرڈ ہیں جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں تو یقیناً ہم خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا، وہ باہم کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس عظیم خبر کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے۔ پھر ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک روشن چراغ یعنی سورج بنایا، اور ہم نے بھرے بادلوں سے خوب برسنے والے پانی نازل کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے باغات۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ طاق میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ وہ اس میں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کسی مشروب کا، ہاں مگر کھولتا پانی اور بہتی پیپ۔ یہ ہے بدلہ۔ انہیں تو حساب کی امید ہی نہ تھی، انہوں نے ہماری آیات کو بے دریغ جھٹلایا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں گن رکھا ہے، لہٰذا اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے۔ بے شک متقی لوگ، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے کامیابی ہوگی۔ باغات اور انگور ہیں وہ، اور نوجوان ہم عمر عورتیں اور چھلکتے ہوئے جام، وہ جنت میں نہ تو بےہودہ باتیں سنیں گے نہ جھوٹ۔ انہیں آپ کے رب کی طرف سے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو ان کے لیے کافی انعام ہوگا۔ تو یہ ہے چیز، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کر جا رہے ہیں اس کا کیا انجام ہوگا۔ اگر آپ نے اچھا کیا تو اچھا ہوگا، اور اگر آپ نے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اچھا نہیں کیا تو پھر ہمارا تو خسارہ ہی خسارہ۔ پھر آگے اور بھی ہمیں صورتیں ملتی ہیں، اس میں سے ایک سورہ مطففین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے تباہی ہے، وہ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب وہ انہیں ناپ کر دیں، تول کر دیں تو اس میں کمی کریں۔ آپ دیکھیں کتنی عام سی بات ہے کہ آج جب ہم خرید و فروخت کے لیے باہر جاتے ہیں تو کتنا کچھ ہمارے ساتھ یا ہم کسی کے ساتھ غلط کر جاتے ہیں۔ لوگوں کو ناپ تول میں کمی کی عادت ہو چکی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرمانا ہے ہلاکت ہے، لیکن وہی بات ہم اپنے عمل کو ہی نہیں بدلنا چاہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے سورۃ الانشقاق میں فرماتے ہیں کہ انسان کا جو نامہ اعمال ہے وہ کیسا ہوگا، اور جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا گیا تو وہ ضرور تباہی کو دعوت دے گا، اور وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا۔ بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا، بے شک اس نے سمجھا تھا کہ وہ ہرگز اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں؟ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور اس کی جو کچھ وہ سمیٹتی ہے، اور چاند کی جب کہ وہ پورا ہو جاتا ہے، تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کو پہنچو گے۔ پھر ان کافروں کا کیا ہوگا کہ وہ ایمان نہیں لے آتے، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر تو الٹا جھٹلاتے ہیں، اور جو کچھ سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ کرنے کا کام یہی ہے کہ ہمیں اچھے عمل کرنے ہیں، اور ایسے عمل کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ پھر آگے سورۃ الفجر میں بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے مطمئن روح تو اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ ایسے اعمال کرنے کے بعد ہی اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور ہم جو ہے اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔
اور کیا پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ جو ہے یہ جو روح ہے، یعنی اے مطمئن روح، تو اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے اعلیٰ مقام کہ انسان مطمئن ہوگا، لیکن اگر آج اس نے دنیا میں وہ کام نہیں کیے تو پھر مطمئن کیسے ہوگا؟ وہاں بھی بھٹکے گا اور یہاں پہ بھی وہ بھٹک ہی رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی آیت کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق کہ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور اقرأ وربک الاکرم اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم اور وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم کا سیکھنا سکھانا بہت ضروری ہے۔ یا آپ ان میں سے ہو جائیں جو علم سیکھتے ہیں، یا آپ ان میں سے ہو جائیں جو علم سکھاتے ہیں، دونوں درجے اللہ کے نزدیک مقرب ہیں۔ لیکن اگر کوئی 3rd ڈگری میں ہے تو پھر اس کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وہ کہاں بھٹکا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ضرور گھسیٹیں گے، پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلائے، یقیناً ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ہرگز نہیں آپ اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے۔ پھر آگے سورۃ القدر کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور یہ کہ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہمیں آگے سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص ملتی ہے معوذتین کہ جب بھی آپ میں سے کوئی بیمار ہو تو ان صورتوں کو پڑھ کر اگر اپنے اوپر دم کرتا ہے تو بھی آپ کو فاقہ ہوگا، اور یہ کہ سحر، جادو جیسی جو ہم پر خرافات ہو جاتی ہیں یا کوئی ایسا خرچہ لاحق ہوتا ہے تو یہ صورتیں پڑھنے سے آپ کو شفا ملتی ہے۔ دعا یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم بار بار پڑھنے والے ہو جائیں، دعا یہ ہے کہ پڑھ کر عمل کرنے والے ہو جائیں، دعا یہ ہے کہ اس کو آگے پہنچانے والے ہو جائیں اور دوسروں کو اس کی طرف بلانے والے ہو جائیں۔ الہی آمین۔